میرے دادا وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آتے تھے، لیکن پچھلے 3 مہینوں سے وہ ہمارے گھر کے بہت ہی زیادہ چکر لگا رہے تھے۔ جب بھی ہمارے گھر آتے ہیں ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتے۔ میرے دادا بہت ہی زیادہ امیر انسان تھے، لیکن میرا ہسبینڈ تھا وہ بہت ہی غریب انسان تھا۔ میرے دادا 18ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گھر میں ہی رہتے۔ میرے شوہر کی تنخواہ صرف 12,000 روپے تھی اور ہم بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے۔ ہم اپنے علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دادا ابو میرے گھر اتنی زیادہ چکر کیوں لگا رہے ہیں۔ خیر جب بھی میرے دادا ابو آتے میں چیزوں کی طرف لپٹ جاتی۔ میں چیزوں کو بہت پسند کرتی تھی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے کبھی چیزیں نہیں لا کر دی تھی۔ ویسے تو مجھے زیادہ دادا ابو اچھا نہیں لگتے تھے، لیکن جب میں چیزوں کی طرف دھیان دے تو میں کہتی کہ روز آ جایا کریں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن میرے دادا ہمارے گھر بیٹھے تھے اور کسی سے باہر جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ میرے بھی منہ سے نکل گیا کہ میرے شوہر کو بھی باہر بھیج دے، ہمارا گھر بھی خوشحال ہو جائے گا۔ میرے دادا ابو نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن اچانک جیسے ان کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو، کہنے لگے ٹھیک ہے تم اپنے شوہر کے کاغذات مجھے دو، اسی مہینے میں تمہارے شوہر کو باہر بھیج دوں گا۔ دادا ابو نے کسی کمپنی والے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہی کال کی اور پیسوں کا بھی بتایا کہ میں پیسے دے دوں گا، تم جلدی سے اس بندے کے لیے باہر کا انتظام کرو۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ کمپنی والوں نے میرے شوہر کو کال کی اور کہا کہ تمہارا ویزا آ گیا ہے، آ کر اپنا ویزا لے جاؤ۔ میرا شوہر صدیوں کا بھوکا انسان تھا۔ جیسے ہی اس نے ویزا دیکھا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے میرے دادا ابو کو فون کیا اور شکریہ ادا کیا۔ میرے دادا کہنے لگے کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، ٹکٹ خرید لو اور اس ہفتے دبئی کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ میرا شوہر بہت خوش تھا، پہلی دفعہ کسی دوسرے ملک جا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے ہفتے کا دن آ گیا اور میرے دادا ابو صبح سویرے ہمارے گھر پہنچ گئے کہ میرے شوہر کو ایئرپورٹ چھوڑ آئیں۔ میری شادی کو تقریباً ابھی 12 ماہ گزرے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں بھی دوسری عورتوں کی طرح پیسے کے خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ دبئی پہنچتے ہیں میرے شوہر نے کال کی تھی کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، دل ہی دل میں اسے بہت یاد بھی کر رہی تھی، لیکن اس غربت کی وجہ سے میں اسے اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے دادا شہر کے امیر ترین انسان تھے، ان کا شمار بہت امیر ترین لوگوں میں ہوتا۔ میرے شوہر کو باہر گئے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنے دادا ابو کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اب میرا شوہر مجھے اچھے خاصے پیسے بھیج رہا تھا۔ میں نے اپنے دادا ابو کو کال میں لائی اور کہا کہ دادا جان آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ کی وجہ سے آج ہم اچھے خاصے پیسے کمانے لگے ہیں۔ دادا ابو نے ہنس کر کہا بیٹا کوئی بات نہیں، یہ سب کرنا تو میرا فرض تھا۔ مجھے اپنے دادا ابو کے بعد میں کچھ عجیب سی لگی، کیونکہ میرے دادا ابو کی گھر میں کسی سے نہیں بنتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی میرے باپ کو بھی سپورٹ نہیں کیا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دادا میرے اوپر اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا دل کسی برائی کی طرف بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ میرے دادا تو بہت نیک انسان تھے، لیکن پھر بھی مجھے اس کی مہربانی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے دادا ابو اب اور زیادہ ہمارے گھر آنے لگے، ایک ہفتے میں 3 سے 4 بار آ جایا کرتے۔ میں ان کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی، ان کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بیچتی۔ ایک دن میرے دادا کافی رات کو میرے گھر آئے، میں نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ کھانا کھاتے ہی میں نے سمجھا کہ وہ چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آج میں یہاں ہی رکوں گا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے دادا جان آپ رک جائیے۔ میں نے اپنے ساتھ والے کمرے میں دادا کا بستر لگا دیا۔ سونے سے پہلے دادا ابو چائے پیتے تھے۔ میں نے دادا ابو کو چائے بنا کر دی اور کہا کہ اب آپ آرام کر لیں۔ دادا ابو نے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر میں، اور دادا میرے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ میں ہنس کر دادا کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اپنے دادا کے ساتھ باتیں کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ دادا مجھے عجیب عجیب سی طنزیاں باتیں کرتے اور میں خوش ہوتی۔ دادا کی آنکھوں میں مجھے نیند دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے دادا جان کو کہا اب آپ سو جائیں، آپ کو نیند آ گئی ہے۔
میرے دادا کہتے ہیں کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں دباتا ہوں، پھر مجھے سکون آ جاتا ہے، ورنہ میرے پاؤں میں درد رہتا ہے اور میں سو نہیں پاتا۔ میں نے کہا دادا جان بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، میں ابھی آپ کے پاؤں دباتی ہوں۔ میں دادا ابو کے بستر پر بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ میری عمر تقریباً 18 سال تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی جلدی کر دی تھی، اس لیے مجھے ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے دادا ابو کے پائیں دبا رہی ہوں۔ میرے دادا ابو ذکر کرتے رہے اور میں پاؤں دباتی رہی۔ کافی دیر پاؤں دبانے کے بعد میں نے ان کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دادا ابو سو گئے ہیں۔ دباتے دباتے میں تھک چکی تھی۔ اب میں ایک ہاتھ سے اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی اور ایک ہاتھ سے ٹانگیں دبا رہی تھی۔ میں موبائل میں اتنی زیادہ مگن ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا میرا ہاتھ ان کی ٹانگوں کے اوپر والے حصے میں جا لگا۔ ایک دم سے وہ اٹھ گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہل رہا ہے، لیکن پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ دادا ابو سو رہے ہیں تو یہ کیسے اٹھ سکتا ہے۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ دادا ابو جاگ رہے ہیں اور جان بوجھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ میں ان کے بستر سے اٹھی اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ مجھے نیند آ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی آ گیا ہے۔ اتنی جلدی سے اٹھ کر لائٹ جلانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی لائٹ چلائی تو دادا کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ لائٹ چلتی دیکھ کر وہ کہنے لگے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میری ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میرے دادا ابو کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لیٹ جائیں، میں دبا دیتی ہوں۔ جیسے ہی وہ لیٹے میں نے ان کی ٹانگیں دبانا شروع کی۔ وہ مجھے کہتے تھوڑا اور اوپر سے دباؤ۔ مجھے بھی سمجھ آ چکا تھا۔ میں نے ان کا ببلو ہاتھ میں لے لیا۔ ان کا ببلو بہت زیادہ صحت مند تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کا ببلو میرے شوہر سے بھی زیادہ موٹا اور صحت مند ہے۔ میں نے پہلی دفعہ ایسا ببلو پکڑا تھا۔ دادا ابو کو پوچھنے لگا ببلو کیسا لگا؟ میں نے کہا ببلو بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ میرے دادا نے کہا یہ ببلو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے ایسے نہیں لینا، میری عمر چھوٹی سی ہے اور میں اتنا صحت مند کیسے لے سکتی ہوں۔ میرے دادا کہنے لگے کہ تم فکر نہ کرو، بس تم ویسے کرتی جاؤ جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے تمہاری دادی کو مجھ سے بچھڑے 4 برس گزر چکے ہیں۔ جب سے تمہاری دادی گئی ہے یہ ایسے ہی رہا ہے۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنا ببلو مجھے دے دیا۔ مجھے کب ملا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے دادا بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ میں نے بھی پہلی دفعہ اتنا اچھا ببلو لیا تھا۔ میری بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب جب کبھی بھی میرے دادا کو دل چاہتا وہ میرے گھر آ جاتے، میں ان کا ببلو لے لیتی اور اسی سے کھیلتی۔ میں اور میرے دادا ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور میرے دادا وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔